دو احادیث اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ لطیف ہوں گے اور مہربانی فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یودنی المؤمن یوم القیامت من ربہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن بندے کو اپنے قریب کر لیں گے، بالکل اپنے قریب اللہ تعالیٰ مومن بندے کو کریں گے، حتی یضع علیہ کنفہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پردہ ڈال دیں گے، اس کو اپنے پردے میں چھپا لیں گے۔ پردے میں چھپا کے پھر کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقررہ بذنوبہ، اس کو اس کے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے۔ سب لوگوں سے چھپا لیا، سب لوگوں سے چھپا کر پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے کہ آپ نے فلاں 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 گناہ کیے تھے۔ اللہ اکبر، جب اللہ تعالیٰ اس سے اعتراف کروائیں گے فیقول هل تعرف، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تو نے یہ کیا؟ فیقول ای ربی اعرف، کہے گا جی اللہ میں نے گناہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فانی قد سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تمہارے اس گناہ کو چھپا دیا تھا، لوگوں کو نہیں پتہ چلنے دیا تھا، تم تنہائی میں گناہ کرتے رہتے تھے، میں انہیں چھپا کر لوگوں سے چھپائے رکھتا تھا۔ وانی اغفرها لك اليوم، آج کے دن میں انہیں معاف کر رہا ہوں، یہ جو تمہارے گناہ کے میں نے دنیا میں چھپائے تھے آج کے دن میں انہیں معاف کر رہا ہوں۔ فیعطى صحیفۃ حسناتہ، اس کو اس کی نیکیوں کا صرف جو صحیفہ ہے وہ نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لاعلم آخر اہل الجنۃ دخولا، انی لاعلم آخر اہل الجنۃ دخولا الجنہ وآخر اہل النار خروجا منها، فرمایا کہ میں جنت میں آخری داخل ہونے والے اور جہنم سے آخری نکالے جانے والے بندے کے بارے میں جانتا ہوں۔ فرمایا منها رجل یؤتی به یوم القیامہ، انہی میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فیقال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، ابھی اس کے سامنے آپ نے بس چھوٹے چھوٹے جو اس کے گناہ ہیں نا وہ رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان پیش ہوا ہے حساب کے لیے، قیامت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے سامنے ابھی فی الحال اس کے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ رکھنے ہیں۔ وارفع عنہ کبارہ، جو بڑے بڑے اس نے گناہ کیے تھے نا ان کو چھپا کے رکھیں، الگ سے رکھیں، ابھی وہ اس کے سامنے نہیں کرنے۔ فتعرض علیہ صغار ذنوبہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ لا کے اس کے سامنے رکھیں گے۔ فیقال، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، فلاں فلاں دن میں آپ نے یہ کام کیا تھا۔ وعملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، فلاں فلاں دن میں آپ نے یہ فلاں فلاں کام کیا تھا۔ فیقول نعم، بندہ کہے گا جی ایسا گناہ ہوا۔ لا يستطيع ان ينکر، اللہ تعالیٰ کے سامنے اب انکار تو نہیں کر سکے گا۔ وهو مشفق من کبار ذنوبه ان تعرض عليه، اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ چلیں یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ابھی تک صرف پیش کیے جا رہے ہیں، میرے تو ابھی بڑے گناہ بھی بڑے ہوئے ہیں جو ابھی میرے سامنے نہیں ظاہر کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ابھی چھوٹے چھوٹے صرف گناہ ہیں، میرے تو اس سے بڑے گناہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ڈر رہا ہوگا اپنے گناہوں سے۔ فیقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس قدر لطیف اور مہربانی اور شفقت کا انسان کے ساتھ معاملہ کریں گے کہ یہ جو اس کو گناہ دکھائے ہیں دکھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ان میں سے ہر گناہ کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی دیتے ہیں، یعنی یہ سارے جو گناہ ہیں یہ نیکیاں بن جائیں گے۔ جب یہ کہا جائے گا، اب وہ اس بندے کے سامنے تو اپنے صرف چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ اس کو پتہ ہے میں نے فلاں فلاں گناہ تو بڑے بھی کیے ہوئے ہیں، اسی وقت پکار اٹھے گا ربی قد عملت اشیاء لا اراها ها هنا، کہ اللہ میرے تو اور گناہ بھی ہیں جو میں یہاں پر دیکھ نہیں رہا، وہ تو نظر نہیں آ رہے، یعنی پہلے ڈر رہا تھا اپنے گناہوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر شفقت کو دیکھ کر وہ خود سے اعتراف کرنا شروع کر دے گا کہ میرے تو فلاں فلاں گناہ بھی تھے، انہیں بھی نیکیاں بنائیں، انہیں بھی دیکھے ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات بیان کی تو آپ بہت زیادہ مسکرائے، حتی بدت نواجذہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی یہ کیفیت ذکر فرمائی کہ کس طرح سے وہ گناہوں سے ڈر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر اس کی مہربانی کو دیکھ کر فوراً ہی پلٹا کھا گیا۔